الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 154 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فی سبیل اللہ۔ سبیل کا لغوی معنی ہے وہ راہ جس میں سہولت اور آسانی ہو، اور اس کا استعمال ہر اس رستے پر ہوتا ہے جو مقصد تک پہنچا دے، خواہ وہ مقصد خیر ہو یا وہ مقصد برا ہو۔ اور جب لفظ سبیل کی اضافت اللہ کی طرف ہو گئی، اس میں جلالت کی طرف ہو گئی، تو ظاہر ہے مقصد کا خیر ہونا متعین ہو گیا۔ تو اب فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے اللہ کی راہ میں۔ پھر ارشاد فرمایا اموات، یہ میت کی جمع ہے، اور میت کا معنی ہوتا ہے مردہ، یعنی وہ شے جس میں پہلے زندگی تھی مگر اب اس کی روح اس سے نکل گئی، اب جو کیفیت ہے اس کو اموات کہا گیا۔ تو ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں خبر نہیں۔ لا تشعرون لفظ شعور سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہری حواس سے کسی چیز کو محسوس کرنا، اس کو شعور کہا جاتا ہے۔ اور شعور نہ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمہیں علم بھی نہ ہو، عدم شعور سے عدم علم لازم نہیں آتا، اس واسطے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے حواس ظاہرہ میں نہیں ہوتی، یعنی ہمارے شعور میں نہیں ہوتی، لیکن ہمیں ان کا علم ہوتا ہے۔ مثلا جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اور اس طرح کے جو معاملات جو ہمارے دین نے، ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے غیب کی خبریں ہمیں بتائی ہیں، وہ ظاہر ہے ہمارے حواس میں تو نہیں آتی، ہمیں ان کا شعور تو نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے ہمیں ان کا علم حاصل ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی ہمارے حواس ظاہرہ میں نہیں آتی، یعنی ہماری آنکھ کے سامنے وہ میت ہی ہوتی ہے، اور ہمارے دیگر جو احساسات ہوتے ہیں ان کے حساب سے وہ میت ہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اس کو مردہ کہنا منع ہے، فرمایا وہ زندہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے علماء اسلام نے جن مسائل شرعیہ کا استنباط فرمایا ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ شہید شہادت کے بعد زندہ ہوتا ہے، اس پر یہ آیت مبارکہ دلیل قطعی ہے، اور وہ قبر میں برزخ میں زندہ ہے، اسے وہاں پر رزق پہنچایا جاتا ہے جسے وہ استعمال کرتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، اسے مردہ کہنا منع ہے، بلکہ اس کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان کرنا بھی منع ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کی زندگی کا احساس نہیں، مگر اس کے زندہ ہونے پر پھر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس کی زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہی اس کی شہادت ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ الہی پورا ہوا، روح جسم سے جدا ہوئی، اس شہادت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا جسم قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، اور روح انعامات کے مقامات پر اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، اور روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق اور واسطہ ہوتا ہے جس سے جسم میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور
جسم روح کے تعلق کی وجہ سے محسوس کرتا ہے اور روح اپنے مقام پر ہوتی ہے اور اسے اللہ رب العالمین قوت اور طاقت بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اسے آزاد بھی کر دیتا ہے، وہ روح آزاد ہوتی ہے، وہ آسمان و زمینوں کی سیریں بھی کرتے ہیں، اور پھر مالک کریم انہیں یہ قدرت بھی دیتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آ کر اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں، دشمنوں کو ہلاک بھی فرماتے ہیں، یعنی روح ان کی آزاد ہوتی ہے اور اس کا جسم اپنی قبر کے اندر احساس کرتا ہے، وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس علماء نے اس آیت کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ شہید دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو شہید حقیقی یا شہید فقہی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم شہید کی وہ ہوتی ہے جسے حکماً شہید کہا جاتا ہے۔ جو حقیقی شہید ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، اسے ظلماً کوئی دشمن قتل کر دے یا زخمی کر دے اور وہ زخمی حالت میں دنیاوی آرام کیے بغیر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو جائے تو وہ بندہ شہید فقہی ہوتا ہے، یعنی میدان جنگ میں وہ کفار کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو بھی شہید فقہی ہے، اور اگر میدان جنگ میں وہ زخمی ہوا اور وہ زخم اس کے صحیح نہیں ہوئے، انہی زخموں کی وجہ سے وہ بے شک واپسی پر فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید فقہی ہی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ شہید فقہی کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس کے کپڑے بدل کر اس کو کفن دیا جائے گا، بلکہ انہی خون آلود کپڑوں کے اندر اسے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ اور جو شہید حکمی ہے وہ ایسا شہید ہوتا ہے جس پر شہید فقہی کے احکام جاری نہیں ہوتے، یعنی اس پر غسل اور کفن دونوں اسے دیے جاتے ہیں اور اسے جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اسے مرتبہ شہداء والا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو حکماً شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید حکمی جو ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ شہید فقہی تو وہی ہوتا ہے جو میدان جہاد میں دشمن کے سامنے لڑتے ہوئے فوت ہو جائے یا زخمی ہو کر فوت ہو جائے، وہ شہید فقہی ہے۔ شہید حکمی چونکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ بہت ساری اقسام میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن و حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر بہت سارے مقامات پر بہت سارے لوگوں کو شہید حکمی قرار دیا۔ مثلاً جو بندہ طاعون کی بیماری سے مرے، پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے، پسلیوں کی بیماری میں فوت ہو جائے، پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے، آگ سے جل کر فوت ہو جائے، یا جس کے اوپر کوئی دیوار یا تودا وغیرہ گرے وہ فوت ہو جائے، یا جو خاتون زچگی کے دوران فوت ہو جائے، اسی طرح جو حالت سفر میں فوت ہو جائے، سواری سے گر کر فوت ہو جائے، مرگی میں فوت ہو جائے، بخار میں فوت ہو جائے، یا جو بندہ اپنے مال یا جان کے تحفظ میں دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، جو بندہ کسی درندے کے حملے میں فوت ہو جائے، یا کسی بادشاہ نے ظلماً کسی کو سزا دی اور وہ سزا کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو جائے، یا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے وہ بندہ فوت ہو جائے، علم دین کے حصول کے لیے نکلا اور طلب دین کے لیے وہ بندہ سفر کرتے ہوئے فوت ہو جائے، وہ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہو وہ جب فوت ہو جائے گا تو اس کو بھی شہید حکمی کا درجہ دیا جائے گا۔ اور جو بندہ سمندری سفر کرتے ہوئے فوت ہو جائے کہہ آئے، اسی طرح جو بندہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال کے لیے رزق حلال کماتا ہوا فوت ہو جائے، جو بندہ ہر روز 25 دفعہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ دعا پڑھنے والا بندہ فوت ہو جائے وہ بھی شہید حکمی ہے۔ اسی طرح چاشت کی نماز پڑھنے والا، ایام بیس کے روزے رکھنے والا، اور فساد امت کے وقت سرکار کی سنت کو تھامنے والا، اور جو بندہ مرض الموت میں 40 بار یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ بندہ بھی شہید حکمی ہوتا ہے۔ جو بندہ ہر روز رات کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے
اور جو بندہ باوضو ہو کر سوئے اور نیند کی حالت میں ہی فوت ہو جائے، جو بندہ ہر روز سرکار پر 100 دفعہ درود و سلام پڑھے، اور جو بندہ یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، وہ بستر مرگ پر بھی فوت ہو تو اللہ رب العالمین اسے شہید حکمی کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن فوت ہونے والا، اسی طرح جو بندہ صبح کو 3 دفعہ یہ دعا پڑھا کرے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، اللہ رب العالمین 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے شام تک استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو گیا تو شہید حکمی ہوگا۔ اسی طرح جو شام کو یہ پڑھے اور صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، اور رات کو وہ فوت ہو گیا تو وہ شہید حکمی ہوتا ہے۔ تو غرض ہے کہ شہید حکمی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جو بھی کسی بیماری میں یا ظلماً شہید ہو جائے وہ بندہ شہید حکمی ہوتا ہے۔ یہاں بطور فائدہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ کچھ میتیں وہ ہوتی ہیں جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں شہید کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں احکام یہ جاری ہوتے ہیں کہ جس طرح شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، کفن نہیں دیا جاتا، یہ دنیاوی احکام ہیں، اور اخروی احکام یہ ہیں کہ اس کو مالک کریم خاص مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں احکام جاری ہوتے ہیں شہید کے۔ یہ تو وہ شہید ہوتا ہے جو میدان جہاد میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، اس پر یہ دونوں احکام جاری ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر دنیا کے اعتبار سے تو شہید کے احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے شہید کے احکام اس پر جاری نہیں ہوتے۔ مثلاً وہ بندہ جو اجرت لے کر میدان جہاد میں گیا اور پیسوں کے لیے وہ لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے مارا گیا۔ اسی طرح جو بندہ اپنی جرت اور بہادری کا اظہار کرتے ہوئے میدان جہاد میں گیا اور وہ ریاکاری کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا، تو دنیاوی اعتبار سے تو شہید کے احکام جاری ہوں گے کہ اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن آخرت کے اعتبار سے شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے کہ اس کو اللہ رب العالمین وہ شہداء والا مرتبہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر دنیا کے اعتبار سے تو شہید کے احکام فقہی جاری نہیں ہوتے، آخرت میں انہیں شہداء کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ شہداء ہوتے ہیں جن کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کے ضمن میں تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جہاد چونکہ قیامت تک جاری رہنا ہے، اس لیے شہید اور شہادت یہ مرتبے بھی قیامت تک جاری رہیں گے، اور جو بندہ بھی دین کی راہ میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے مارا جائے وہ بندہ شہید ہوتا ہے۔ مثلاً اگر دشمنان اسلام اسلامی شعار کو روکیں، اذان کو روکیں، نماز کو روکیں، قربانی کرنے سے روکیں، قرآن مجید کی تلاوت سے روکیں، درود و سلام سے روکیں، اسلامی کسی بھی شعار کو دشمنان اسلام روکنے کی کوشش کریں اور یہ انہیں جاری کرنے کے لیے کوشش کرے، اور اس کوشش کے اندر اگر یہ بندہ شہید ہو جائے تو وہ شہید فقہی ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو مقتول فی سبیل اللہ ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ جان دینے والے شہید ہوتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں اور اس کی محبت میں اپنی جان دے دیتے ہیں، یہ لوگ بھی شہید ہی ہوتے ہیں، اگرچہ فقہی اعتبار سے ان پر شہادت کے احکام جاری نہیں ہوتے، لیکن اخروی مراتب کے اعتبار سے اور اخروی اور برزخی زندگی کے لحاظ سے یہ بھی شہید ہی کی طرح ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ اور ان کے لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است،
جو محبت الہی کے خنجر سے اپنی جان وارتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ہر وقت ہر لمحہ خزانہ غیب سے نئی جان عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ علماء، وہ صلحاء ہوتے ہیں جن کی برزخی زندگی قائم رہتی ہے اور انہیں اپنی کی ہوئی نیکیوں کا بھی آخرت میں ثواب ملتا ہے، اور دیگر مسلمان ان کے لیے جو ثواب پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کا بھی انہیں اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پانچواں مسئلہ، اس آیت کے ضمن سے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اس کی زندگی پر یہ آیت نص قطعی ہے، لیکن شہید ظاہر ہے کسی نہ کسی نبی کا امتی ہوگا، اور ہر نبی اپنے ہر امتی سے افضل الاعلیٰ ہوتا ہے۔ جب شہید کی زندگی پر یہ نص ہے اور شہید کی زندگی دلیل قطعی سے ثابت ہے، تو انبیاء کرام کی زندگی اور برزخی زندگی وہ تو بطریق اولا ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی زندگی پر متعدد مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں۔ مثلا سرکار نے فرمایا، نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں قبر کے اندر رزق دیا جاتا ہے۔ فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ بلکہ نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے اتنی افضل اور اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ شہید کے فوت ہونے کے بعد شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح شہید کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، اس کی جو بیوہ ہوتی ہے وہ دوسرا کسی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن انبیاء کے وصال کے بعد ان کی جو ازواج مطہرات ہوتی ہیں وہ کسی سے بھی نکاح ہی نہیں کر سکتی۔ جس طرح وہ ان کی زندگی میں ان کی ازواج ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی ان کی ازواج ہی رہتی ہیں۔ تو انبیاء کی جو زندگی ہوتی ہے وہ شہید کی زندگی سے کہیں افضل اور کہیں اعلیٰ زندگی ہوتی ہے۔ اور شہید کا قبر کے اندر جسم سلامتی ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام کی شان تو یہ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ انبیاء کے جسم بھی اپنی قبروں کے اندر سلامت ہوتے ہیں، اور اللہ نے روئے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو متاثر بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی شان ان خوش نصیب افراد کی ہوتی ہے جو صالح مومنین، انبیاء کے صحیح جانشین، علماء اور ان کے وارث ہوتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کے کمالات جو وراثتاً چلے آتے ہیں، ان کمالات میں جن لوگوں کو اس وراثت سے حصہ عطا ہوتا ہے، ان میں مختلف درجات ہیں، اور اصطلاحی شریعت میں کچھ درجات ایسے ہوتے ہیں جن کو صدیق کہا جاتا ہے، مقرب کہا جاتا ہے۔ ان درجات کے وارثین انبیاء یہ بھی قبروں کے اندر زمین کی دست برد سے محفوظ رہتے ہیں، اور ان کے جسم قبروں کے اندر قیامت تک اصل حالت کے اندر رہیں گے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی احد کے دن شہید ہوئے۔ دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا گیا، اور 46 سال کے بعد سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھلی تو دیکھا گیا کہ ان دونوں کے بدنوں میں ذرہ برابر بھی تغیر نہیں آیا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ گویا کل ہی دفن کیے گئے ہیں۔ تو انبیاء بھی اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں، اور جو انبیاء کے صحیح جانشین اور ان کے وارثین ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی بھی یہی شان ہے، ان کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں علماء نے چھٹا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ انبیاء، صلحاء، شہداء، ان کو تو قبروں میں زندگی ملتی ہے، اور یہ بڑی اعلیٰ قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ عام جو فساق و فجار ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کی زندگی انہیں بھی ملتی ہے، اور ان کی زندگی وہ ہوتی ہے جس سے
یہ عذاب قبر کو محسوس کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ان کے عذاب قبر کو محسوس کرنے کے بارے میں آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ ہے جو آل فرعون پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، اور فرمایا یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جس دن قیامت قائم ہوگی ارشاد ہوگا کہ فرعون والوں کو اب سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو جب تک یہ قبر میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ تو انبیاء اور شہداء کی زندگی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، عام جن کو قبروں میں دفنایا جاتا ہے ان کو بھی ایک خاص قسم کی زندگی دی جاتی ہے جس سے وہ قبر کی راحت یا قبر کی تنگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ساتواں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ نقل فرمایا کہ جو میدان جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وہیں قریب کسی جگہ پر دفن کر دیا جائے، اور اصول بھی یہ ہے کہ جو جہاں دفن ہو اسے وہیں پر دفن کرنا، یا قریب کے قبرستان میں اگر موجود ہو قبرستان تو دفن کرنا مستحب ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو جہاں پر دفن کر دیا جائے اس کو وہاں سے نکالا نہ جائے اور اس کی جگہ کو تبدیل نہ کیا جائے، اس میت کو پھر لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے، اس واسطے کہ میت کے اللہ رب العالمین کے ساتھ مخفی معاملات ہوتے ہیں، وہ پردے میں ہوتے ہیں اور وہ پردے میں ہی رہنے چاہیے۔ میت کو دفنانے کے بعد وہاں سے نکالنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ شدید ایسی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا جائز ہوتا ہے، اور وہ شدید مجبوریاں ان میں سے مثال کے طور پر ایک مجبوری یہ ہے کہ اگر کسی کی غصب کی ہوئی زمین میں، مغصوبہ زمین میں کسی میت کو دفنا دیا گیا تو ظاہر ہے جس کی زمین وقف کی تھی اگر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، وہ زمین اپنے مالک کو مل گئی اور وہ اب میت کو وہاں رہنے نہیں دیتا، تو پھر وہاں سے میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا یہ مجبوری ہے۔ اسی طرح کسی ایسی زمین میں میت کو دفن کر دیا جس پر شفا ہے، اور دفنانے کے بعد شفا کا فیصلہ کسی کے حق میں ہو گیا اور وہ بندہ جو مالک اب بنا ہے وہ میت کو یہاں پر رہنے نہیں دیتا، تو مجبوری ہے میت کو یہاں سے منتقل کرنا ہے۔ اسی طرح پانی یا دریا کے قریب میت کو دفن کر دیا اور پانی کی بہاؤ کی وجہ سے اب میت کو نقصان کا، میت کو اذیت کا خطرہ ہے، تو اس خدشے کے پیش نظر میت کو وہاں سے منتقل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی دارالحرب کے اندر میت کو دفن کر دیا گیا، اب خدشہ ہے کہ وہاں پر میت کی بے حرمتی ہوگی، تو وہاں سے میت کو منتقل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جہاں میت کو دفن کیا گیا تھا وہ جگہ، وہ مقبرہ اب آبادی کے اندر آ گئی ہے اور نشانات اتنا منہدم ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اب قبر کا وہ تقدس نہیں بحال رہ رہا اور قبروں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور وہاں پر بے حرمتی زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں سے میت کو منتقل کرنا جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت جہاں کوئی بندہ فوت ہو وہیں دفنایا جائے، یہ مستحب ہے، اور دفنانے کے بعد وہاں سے اسے منتقل کرنا یہ ناجائز ہے، وہیں رہنا دیا جائے اور اس کے تمام احوال کو مخفی رکھا جائے۔ اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو کسی عالم دین اور کسی مفتی کی رہنمائی سے مشورہ کر کے شدید مجبوری وہ سمجھے تو پھر منتقل کرنا جائز ہے، وگرنہ اسے وہیں پر رہنے دیا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔